بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ الذی لم یزل علیما قدیرا وصلی اللہ علی سیدنا محمد الذی ارسلہ الی الناس بشیرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحبون ان تشیء الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے، جو ہر چیز پر رازق، قادر، داتا، گوشت، دستگیر ہے، لجپال ہے۔ انگت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الاولین والثقلین، امام الانبیاء، خاتم الرسل، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین کرام، آج مسلمان بہت سی سازشوں میں پھنسا ہوا ہے اور سازشیں کرنے والے سازشیں کر رہے ہیں۔ جس طرح ایک بلی ایک جانور لیٹا ہو، اسے کوئی کنکر لگا کے چیک کرتا ہے کہ یہ مردہ ہے یا زندہ ہے، یہ سویا ہوا ہے یا فوت ہو گیا ہے، اس طرح یہود و نصارہ ہمارے ایمان پہ کنکر لگا کے چیک کر رہے ہیں کہ ان کا ایمان زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ کبھی وہ توہین رسالت کا کنکر لگاتے ہیں، کبھی وہ رسول اللہ کے کارٹون بنا کے ہم پر کنکر لگاتے ہیں کہ ان کا ایمان ابھی باقی موجود ہے یا نہیں۔ اسی طرح انہوں نے فحاشی کو فروغ دینے کے لیے، قوم کو تباہ کرنے کے لیے بے حیائی والا ایک سلسلہ، ایک کنکر لگایا، جس نے میری امت کو، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، اس انسانیت کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہ انسانیت کس میں پھنس چکی، انہوں نے اس کو کس طرح پھنسایا۔ یہ نعرہ جو آج انہوں نے مسلمانوں کو دیا ہے، کیا یہ مسلمانوں کا بنتا تھا؟ یہ ازل سے ہی بات چلی آ رہی ہے۔ یہ فحاشی کا استعمال کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ عمیر رحمت اللہ علیہ تابعی بہت مشہور، ان کے پاس نا رومی بادشاہ نے کہا کہ آپ ایمان کو چھوڑ دیں۔ کہتا ہے میں کیسے ایمان کو چھوڑوں، میں نے صحابہ کے ساتھ کلمہ پڑھا ہے، میں صحابہ کی محفل میں بیٹھا ہوں، میں صحابہ کے ساتھ اٹھتا بھی رہا ہوں، بیٹھتا بھی رہا ہوں۔ کہا تمہیں اپنی آدھی بادشاہ دیتا ہوں، کہا نہیں۔ کہا تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیتا ہوں، کہا نہیں۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، اب کیا کہتا ہے؟ کہتے اسے کمرے میں بند کر دو، اسے شراب دو پینے کے لیے، کھانے کے لیے سور دو، اور ساتھ ایک خوبصورت لڑکی چھوڑ دو۔ دیکھنا کیسے نہیں ایمان سے پھرتا، کیسے نہیں ایمان کو چھوڑتا۔ اور کعبہ کے رب کی قسم ہے، اس کے پاس وہ جب لڑکی چھوڑی ہے، عمیر کے پاس جب بھی وہ لڑکی جاتی ہے، عمیر کی نظر جھکی ہوئی ہے۔ صبح آئی نظر جھکی ہوئی، شام کو آئی نظر جھکی ہوئی، 3 دن گزر گئے۔ کہتی ہے عمیر کیا بات ہے، جب بھی تیرے پاس آتی ہوں تیری نظر کو جھکا ہوا پاتی ہوں، عمیر کیا بات ہے، نظر کو کیوں نہیں اٹھاتے؟ کہتے ہیں جس اللہ نے تجھے اور مجھے پیدا کیا ہے، اس نے مجھے منع کر دیا ہے کہ نظر کو نہیں اٹھانا۔ انہوں نے عورت کا استعمال کیا، فحاشی کا استعمال کیا، کس طرح یہ ایمان کو چھوڑتے۔ آج یہودی بھی فحاشی کا استعمال کر کے ہم کو ایمان سے پھیرنا چاہتے ہیں۔ ہاں لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ کیوں نہیں وہ ہم سے جنگ کر لیتے، اگر دشمن ہے تو ڈائریکٹ ہمیں کیوں نہیں روک لیتے۔ جہاں وہ ڈائریکٹ روک سکتے تھے انہوں نے روکا ہے۔ عراق میں انہوں نے حملہ کیا، افغانستان میں حملہ کیا، مصر میں حملہ کیا، لیکن اللہ کے شکر سے پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، ادھر وہ حملہ کرے گا اسے پتا ہے آر ہے یا پار ہے۔
لینے کے دینے بھی پڑیں گے، لیکن اس نے پھر سازش کیا کی ہے؟ آج فحاشی کبھی میری امت میں، کبھی نبی کی امت میں میرا جسم میری مرضی کا نعرہ دے دیتا ہے، کبھی کہتا ہے مغربی تہذیب ہے۔ آج یہ مغربی تہذیب کا نعرہ لگانے والوں کو میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو اسلام نے تمہیں تحفظ دیا ہے، جو اسلام نے تمہیں عزت دی ہے، کعبہ کے رب کی قسم مغرب کی تہذیب میں جا تو صحیح، بیٹی کی عزت کو کس طرح چونکوں میں پامال کیا جا رہا ہے، بہن کی عزت کو چونکوں میں کس طرح پامال کیا جاتا ہے، ماں کی عزت کو چونکوں میں کس طرح پامال کیا جاتا ہے۔ ہاں ہاں، آج مسلمان کی بیٹی کا کیا پروٹوکول ہے؟ پروٹوکول نہ بتا دوں؟ انگلینڈ میں ایک دفعہ نا ایک مسلمان کا انگریز سے مقابلہ ہو گیا، وہ کہتا ہے جو ہماری ملکہ الزبتھ کا پروٹوکول ہے نا وہ کسی کا نہیں، ان کی اجازت کے بغیر کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ان کے کمرے میں نہیں جا سکتا جب تک ملکہ اجازت نہ دے۔ اور مسلمان نے جو جواب دیا، کعبہ کے رب کی قسم سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے۔ کہا جتنا تم یورپ والے مل کے، انگلینڈ والے مل کے، برطانیہ والے مل کے، ساری قوتیں ملا کر کے ایک ملکہ کو تحفظ دیتے ہو، ایک ملکہ کی عزت کرتے ہو، اسلام ہر لڑکی کو، اسلام ہر بیٹی کو، اسلام ہر ماں کو، اسلام ہر ماں بہن کو اتنا پروٹوکول دیتا ہے۔ یہ اسلام میں آ کے پروٹوکول ڈھونڈو تو صحیح، اسلام کیا پروٹوکول دے رہا ہے؟ تم نے پروٹوکول ڈھونڈا ہے مغربی تہذیب میں، کہتے ہو ہمیں وہاں سے پروٹوکول مل جائے گا۔ عبیدہ بن جراح جب فتح کرنے کے لیے گئے نا قلعے کو، قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، کافر اب پھنس چکے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ کس طرح ان سے ہمارا چھٹکارا ہو۔ اب سننا کہ انہوں نے سازش کیا کی ہے، کہتے ہیں قلعے میں جو دو رستے بازار آتے ہیں نا اس میں خوبصورت لڑکیوں کو بٹھا دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں آجو ہم نے شکست تسلیم کر لی۔ جب وہ آئیں گے نا تو ان کا دھیان لڑکیوں کی طرف جائے گا، پیچھے سے حملہ کر دیں گے۔ جب وہ آئے اندر، عبیدہ بن جراح جوانوں کو کہتے ہیں اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا کے رکھنا، اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے۔ جب اندر آئے تو اپنی نظروں کو جھکائے ہوئے پورے کفار دیکھ رہے ہیں، ان کی قومیں دیکھ رہی ہیں، یہ کس طرح کے لوگ ہیں، علاقے کو بھی فتح کیا ہے لیکن ان کی نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ مجال ہے نظر اٹھ جائے، کوئی علاقے کو فتح کرتا ہے اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، علاقے کو فتح کرتا ہے شاہی پروٹوکول لیتا ہے، علاقے کو فتح کرتا ہے، ہاں ہاں اکر کے چلتا ہے۔ جب علاقے کو فتح کرتا ہے کسی سے ہنس مک کے بات نہیں کرتا، جب علاقے کو فتح کرتا ہے اپنے آپ کو سلیوٹ کرواتا ہے، جب علاقے کو فتح کرتا ہے اپنے نعرے لگواتا ہے، جب علاقے کو فتح کرتا ہے کہتا ہے عدالت چلے گی میری چلے گی، جب علاقے کو فتح کرتا ہے کہتا ہے قانون چلے گا میرا چلے گا، جب علاقے کو فتح کرتا ہے کہتا ہے بات چلے گی میری چلے گی، جب علاقے کو فتح کرتا ہے کہتا ہے بیان چلے گا میرا چلے گا، جب علاقے کو فتح کرتا ہے کہتا ہے قانون ہمارے ہوں گے، جب علاقے کو فتح کرتا ہے کہتا ہے ہاں ہاں دین کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے ہم اپنی بات کریں گے۔ جب ان کو کوئی علاقہ مل جاتا ہے نا پھر ان کو مسلمانوں کی مظلومیت نہیں نظر آتی، جب ان کو کوئی علاقہ مل جاتا ہے نا پھر ان سے غیرت کا پردہ اٹھ جاتا ہے، جب ان کو کوئی علاقہ مل جاتا ہے نا ان سے حیا کا پردہ اٹھ جاتا ہے، جب ان کو کوئی علاقہ مل جاتا ہے نا ان کے اندر کا مسلمان مر جاتا ہے۔ جب عبیدہ بن جراح کو دیکھا کہتے ہیں کیسے مسلمان ہے، اتنی خوبصورت حسینہ لڑکیاں بھی موجود ہے، ان کو حکومت بھی مل گئی ہے، ان کو پروٹوکول بھی مل گیا ہے، ان کو عزت بھی مل گئی ہے، انہوں نے قلعے کو فتح بھی کر لیا ہے، لیکن عبیدہ بن جراح تیری جرت کو سلام، تیری ہمت کو سلام، تجھ پہ عرب والوں کا سلام ہو، تجھ پہ عجم والوں کا سلام ہو، تجھ پہ مشرق والوں کا سلام ہو، تجھ پہ مغرب والوں کا سلام ہو، تجھ پہ شمال والوں کا سلام ہو، تجھ پہ جنوب والوں کا سلام ہو، تم پہ عرش والوں کا سلام ہو، تم پہ فرش والوں کا سلام ہو۔ اپنی نظر کو جھکائے ہوئے اپنے اسلام کو بچائے ہوئے قلعے میں جا کر کے کیا کہتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ قلعہ فتح کیا ہے تیری رحمت سے کیا ہے، یہ قلعہ فتح کیا ہے تیری محنت تیری قوت سے کیا ہے، یا اللہ یہ قلعہ فتح کیا ہے تیری مدد سے کیا ہے۔ ان اللہ مع المؤمنین، اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے نا، اسی لیے مومن جب چل پڑتا ہے گھبراتا نہیں ہے، مومن جب چل پڑتا ہے اللہ تجھ پہ اپنی امیدیں رکھ لیتا ہے، مومن جب چل پڑتا ہے اللہ تجھے اپنا رہنما مان لیتا ہے، اللہ جب مومن چل پڑتا ہے ساری توکلیں تجھ پہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ میں نے اپنی توکلیں تجھ پہ چھوڑ کے چل پڑا ہوں، تو نے میرے لیے راستے کھول دیے، اللہ تیرا شکر ہے۔ ایسے عظیم
اور انہوں نے بھی عورت کا استعمال کیا تھا، لیکن عبیدہ بن جراح حیا کی وجہ سے کتنی عزت پا گئے، اللہ نے قلعہ کی فتح بھی دی، اور لکھا ہے کہ لاکھوں لوگ ان کو دیکھ کر مسلمان بھی ہوئے۔ صرف الحیاء من الایمان، حیا ہی تو ایمان کا حصہ ہے، حیا کو اپنا کر کے تو دیکھو نا، حیا کی وجہ سے کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لشکر کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے قلعے فتح کرو، قلعے فتح کرتے کہ روز خبر مل رہی ہے آج فلاں قلعہ فتح ہو گیا، آج فلاں قلعہ فتح ہو گیا۔ ایک قلعے میں نا ایک بادشاہ اس قلعے میں مشہور تھا کہ ایک آدمی ہے، اس کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے۔ بادشاہ نے اسے بلایا، کہا موسیٰ کے خلاف بددعا کرنی ہے۔ کہا میں اللہ کے نبی کے خلاف کیسے بددعا کر سکتا ہوں، وہ اللہ کے نبی ہے، ان کی عزت ہے، عظمت ہے۔ کہا نہیں کرنے۔ جب دولت دی نا، دولت کی پیشکش کی، اور دولت دیکھ کے بڑے بڑے بدل جاتے ہیں، بڑے بدل جاتے ہیں۔ اللہ کی نعمت ہونا، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی اعزاز مل جائے، کوئی پروٹوکول مل جائے، کوئی وزارت مل جائے، کوئی MNA MPA کی سیٹ مل جائے، اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اس کو اللہ نے یہ خاصیت دی تھی، اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اس نے بڑی دولت کو دیکھا اور چلا گیا دعا کرنے کے لیے۔ اب جنگل میں جا کے موسیٰ کے لیے بددعا کرنے کے لیے جب ہاتھ اٹھائے ہیں نا، جب دعا کرتا ہے نام موسیٰ کا لیتا ہے، زبان پہ اس بادشاہ کا آ جاتا ہے جس نے بددعا کرنے کے لیے بھیجا۔ آ کے بتایا سارا معاملہ بادشاہ کو۔ بادشاہ کہتے ہیں پھر آپ میری دولت واپس کر دیجئے۔ اب اس کا دولت واپس دینے کو بھی دل نہیں کر رہا، کہتا ہے ایک طریقہ بتا دیتا ہوں جس سے وہ شکست حاصل کر سکتے ہیں۔ کہا بتاؤ وہ کون سا طریقہ ہے؟ کہا آپ 4 خوبصورت لڑکیاں لیں جن کا مختصر سا لباس ہو، جب وہ ان کی طرف متوجہ ہوں گے ان کی سوچ ادھر سے ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ نے 4 لڑکیاں خوبصورت اور ان کا مختصر سا لباس لے کر کے ان کو بیچ دیا۔ جب وہ بازاروں میں گئی تو ان مجاہدین نے دیکھی، ان کی نظریں ان کی طرف پڑی، ان کا دھیان ادھر جانا اور ان میں مشغول ہو گئے، ان کو اپنے قلعے کی فکر ہی نہ رہی۔ موسیٰ نے اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ جا کے دیکھو، بڑے دن ہوئے ہیں کوئی خبر نہیں آئی۔ اب موسیٰ کے غلام جب آئے، دیکھا ساری صورتحال اور جا کے بتایا، ہائے موسیٰ وہ تو تباہ ہو گئے، وہ تو فحاشی میں پھنس گئے، ادھر فحاشی پھیل چکی ہے، بادشاہ نے عورتوں کے استعمال کے ذریعے سے ہمارے لشکر کو نہ ہلکا کر دیا ہے۔ موسیٰ کہتے ہیں اللہ فحاشی کی وجہ سے تو نہیں نا عزت دیتا، جب قوم فحاشی میں پھنس جاتی ہے پھر اس کی ہلاکت کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ قلعے فتح کرتے آ رہے ہیں، جب وہ فحاشی میں پھنس چکے نا، جب عورتوں کا استعمال ہوا تو پھر ان کی ترقی ادھر ہی رک گئی، ان کا منصوبہ ادھر ہی رک گیا۔ ہمارا ملک بھی ترقی کر رہا تھا، ہمارا ملک بھی اوپر جا رہا تھا، لیکن جب یہ مغربی تہذیب ادھر داخل ہو گئی نا، جب انہوں نے عورتوں کو مختصر لباس پہنا دیا، جب انہوں نے عورتوں کو اپنا حلیہ دے دیا، جب انہوں نے عورتوں کو اپنی تربیت کر دی، پھر ہوا کیا؟ پھر فحاشی میں پھنس کر کے میری ترقی بھی رکی رہ گئی، پھر میرا ماحول بھی رکا رہ گیا، پھر میرا ملک بھی ترقی کو چھوڑ کر کے پسماندگی کی طرف چلا گیا۔ اور آج ان کو ایک نعرہ دے دیا ہے جی، میرا جسم میری مرضی، یہ نعرہ لگا رہی ہے عورت۔ اور اللہ کی قسم میں سوچتا ہوں کہ اسلام نے یہ دن بھی دیکھنے تھے، میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والے۔ بھئی میں نے پوچھا تیرے ہاتھ کو کس نے بنایا؟ جواب ملا اللہ نے۔ میں نے کہا تیرے پاؤں کو کس نے بنایا؟ جواب ملا اللہ نے۔ میں نے پوچھا تیری زبان کو کس نے بنایا؟ جواب ملا اللہ نے۔ میں نے پوچھا تیرے سر کو کس نے بنایا؟ جواب ملا اللہ نے۔ میں نے پوچھا تیرے دل کو کس نے بنایا؟ کہنے لگے اللہ نے۔ میں نے کہا جب ہر چیز کو بنانے والا اللہ ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہر چیز کو بنانے والا اللہ ہے، ہاتھ بنائے تو اللہ، پاؤں بنائے تو اللہ، لیکن اس پہ جب مرضی کی باری آتی ہے، جب اس کو حکم کی باری آتی ہے، پھر ان الحکم الا للہ چھوڑ کے کہتے ہو میری مرضی چلے گی، پھر کہتے ہو میرے حکم پہ ہاتھ چلے، میرے حکم پہ پاؤں چلے۔ آج اختیارات لے کے کہتے ہو ہم مرضی کے مالک بن چکے ہیں۔ سن لو آج جو بات تمہیں کہنا چاہتا ہوں، جسم اللہ کا ہوتا ہے تو مرضی بھی اللہ کی ہوا کرتی ہے۔ ایک وقت آئے گا جسم تو تیرا ہوگا لیکن اٹھایا مرضی الہی سے جائے گا، ایک وقت ہوگا جسم تو تیرا ہوگا، جنازہ مرضی
الہی سے پڑھایا جائے گا، ایک وقت ہوگا جسم تو تیرا ہوگا، قبر میں مرضی الہی سے اتارا جائے گا، ایک وقت ہوگا جسم تو تیرا ہوگا، حساب و کتاب مرضی الہی سے ہوگا، ایک وقت ہوگا جسم تو تیرا ہوگا، لیکن سوال و جواب کی نشست قبر میں مرضی الہی سے کھڑا کیا جائے گا، جسم تو تیرا ہوگا، لیکن جہنم میں یہ مرضی الہی سے جائے گا، جسم تو تیرا ہوگا نا، لیکن جہنم کا ایندھن تو بن جائے گا نا۔ آج جسم کو لے کر کے فخر کر رہے ہو، میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، اور لوگوں کو جہالت اور ہلاکت کی طرف لے کر کے جا رہے ہو۔ جسم اللہ کا ہے، مرضی بھی اللہ کی، اور ایمان کو چھوڑ دیا۔ حیا جب ختم ہو گئی، الحیاء من الایمان، تو پھر ایمان بھی چلا گیا۔ جب ایمان چلا جائے پھر بزدل بن جاتے ہیں، جب ایمان چلا جائے پھر غیرت چلی جاتی ہے، جب ایمان چلا جائے پھر حکومتیں چلی جاتی ہے، جب ایمان چلا جائے پھر پروٹوکول، پھر عزتیں، پھر رفعتیں، پھر شان و شوکت نہیں ملا کرتی، اور عزت بھی لینا چاہتے ہو اور حیا کو بھی نہیں اپنانا چاہتے ہو۔ مسلمانوں کا بڑا پروٹوکول، صحابیات جب پردے کا حکم آیا نا تو دیواروں کے قریب گھسٹ گھسٹ کے ایسے جاتی تھی کہ ان کے نقاب، ان کے پردے پھٹ جایا کرتے تھے۔ اور تم مسلمان کی بیٹیوں کو آج کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان کی بیٹی تو بڑی حیادار ہوا کرتی ہے، آج اس کو کیا ہو گیا ہے؟ اس سے حیا دور تلک چلی گئی ہے، حیا کو یہ ختم کر بیٹھی ہے، آج اس کے اندر حیا نظر نہیں آ رہی۔ حیا کدھر چلی گئی؟ حیا گئی تو مغربی تہذیب میں چلی گئی، الحیاء من الایمان کا سبق بھول بیٹھی ہے۔ الحیاء من الایمان، کھول دو تھوڑی سی۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے جو گوشت بازار میں سر عام لٹکا ہو نا اسے کبھی نہ خریدا کرو۔ جی کیوں نہ خریدے؟ کہا اس پہ ہرس کی نگاہیں پڑی ہوتی ہیں، وہ ہرس کی نگاہیں اس کی لذت کو کھینچ لیتی ہیں، اور جو مسلمان کی بیٹی بازاروں میں جائے، ہرس کی نگاہیں پڑے، اس سے لذت اسلامی، اس سے ایمان کی لذت کیوں نہ کھنچ جائے گی؟ اپنی بیٹیوں کو گھر سے نقاب کا درس دیا کرو، اپنی بیٹی کو حیا کا درس دیا کرو، اپنی بیٹی کو ایمان کی باتیں سنایا کرو۔ وہ ایک آدمی تھا نا، وہ بھینس کو جوت کر کے ہل چلا رہا، کسی نے پوچھا یہ کام تو بیل کا تھا، کہنے لگا لینا میں نے بھی بیل ہی سے تھا، لیکن یہ بھینس نئی نا ابھی شہر سے آئی ہے، اس کی سہیلیوں نے اسے سکھا کے بھیجا ہے کہ گاؤں میں برابر کے حقوق نہیں ملتے، مردوں کے برابر حقوق لینے ہیں نا تو ادھر جا کے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا۔ اس نے اپنے حقوق کا مطالبہ کیا ہے، میں نے اسے جوت دیا ہے، میں نے اسے ہل چلانا شروع کر دیا ہے، آج یہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے والی کہتی ہے مجھے بھی مرد کے برابر کھڑا کیا جائے، میری بھی مرضی چلے۔ میں نے پوچھا مرضی رہ کیا گئی ہے؟ اپنی مرضی سے تم نے بے حیائی پھیلائی ہے، اپنی مرضی سے ٹی وی پہ پہنچی ہے، اپنی مرضی پہ لیکچرار بنی ہے، اپنی مرضی سے ڈاکٹر بنی ہے، اپنی مرضی سے انجینئر بنی ہے، اپنی مرضی سے پروفیسر بنی ہے، اپنی مرضی سے قانون بناتی ہے، اپنی مرضی سے اپنے سر سے دوپٹہ اتار دیا ہے، اپنی مرضی سے بے حیائی کر رہی ہے، اپنی مرضی سے فحاشی کے رستے کا انتخاب کر لیا ہے، ابھی بھی کہتی ہے میری مرضی باقی رہ گئی ہے۔ بتا تو صحیح نا مرضی کس چیز کی رہ چکی ہے؟ اب تیری مرضی کی کیا باری ہے؟ آج مرضی کی بات کرنے والوں، الحیاء من الایمان کا سبق بلا چکے ہو۔ مسلمانوں کی بیٹیاں جنہوں نے حیادار ہونا تھا آج وہ فحاشی کرتی نظر آ رہی ہے، جنہوں نے حیادار ہونا تھا وہ بے حیائی کرتی نظر آ رہی ہے، جنہوں نے حیادار ہونا تھا وہ یوٹیوب پہ نظر آ رہی ہے، جس نے حیادار ہونا تھا وہ فیس بک پہ نظر آ رہی ہے، جس نے حیادار ہونا تھا وہ ٹک ٹاک پہ نظر آ رہی ہے، جس نے حیادار ہونا تھا وہ انسٹاگرام پہ نظر آ رہی ہے، جس نے حیادار ہونا تھا وہ آج فحاشی کرتی نظر آ رہی ہے، جس نے حیادار ہونا تھا وہ گلوکارہ بنتی نظر آ رہی ہے، جس نے حیادار ہونا تھا وہ اداکارہ بنتی نظر آ رہی ہے، جس نے حیادار ہونا تھا وہ سر سے دوپٹہ اتارتی نظر آ رہی ہے، جس نے حیادار ہونا تھا وہ عورت مارچ مناتی نظر آ رہی ہے، جس نے حیادار ہونا تھا وہ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگا رہی ہے، جس نے حیادار ہونا تھا وہ اپنی مرضیاں کرتی نظر آ رہی ہے، جس نے حیادار ہونا تھا وہ اللہ کے قانون کو بدلتی نظر آ رہی ہے، جس نے حیادار ہونا تھا وہ آج جیو نیوز پہ نظر آ رہی ہے، جس نے حیادار ہونا تھا وہ ARY نیوز پہ نظر آ رہی ہے، جس نے حیادار ہونا تھا وہ PTV نیوز پہ نظر آ رہی ہے، جس نے حیادار ہونا تھا وہ دنیا نیوز پہ نظر آ رہی ہے، جس نے حیادار ہونا تھا
تھا وہ ٹک ٹاک کی فائن بن چکی ہے. جس نے حیادار ہونا تھا وہ آج اپنے آپ کو ٹک ٹاک سٹار کہلوا رہی ہے. جس نے حیادار ہونا تھا وہ کہتی ہے میں یوٹیوبر ہوں. جس نے حیادار ہونا تھا وہ کہتی ہے میں انسٹاگرام پہ جا رہی ہوں. جس نے حیادار ہونا تھا وہ امریکہ کے کلچر پہ جا رہی ہے. جس نے حیادار ہونا تھا وہ یورپ کے کلچر پہ جا رہی ہے. جس نے حیادار ہونا تھا وہ فحاشی کو اپنے دن رات کی محنت بنا چکی ہے. جس نے حیادار ہونا تھا وہ پارلروں میں نظر آ رہی ہے. جس نے حیادار ہونا تھا وہ فیشن کرتی نظر آ رہی ہے. جس نے حیادار ہونا تھا وہ مختصر لباس پہنتی نظر آ رہی ہے. جس نے حیادار ہونا تھا وہ باپ کے آگے بدتمیزی کرتی نظر آ رہی ہے. جس نے حیادار ہونا تھا وہ آج زبانیں نکالتی نظر آ رہی ہے. جس نے حیادار ہونا تھا وہ کہتی ہے نکاح کی کیا ضرورت ہے. جس نے حیادار ہونا تھا وہ کہتی ہے بچوں کی کیا ضرورت ہے. جس نے حیادار ہونا تھا وہ کہتی ہے میرا جسم ہے تو میری ہی مرضی ہے. جس نے حیادار ہونا تھا آج وہ حکم الہی کو چھوڑ چکی ہے. آج وہ نافرمانیوں پہ تل چکی ہے. آج وہ بے حیائی کو اختیار کر چکی ہے. تو پھر آج پسماندگی تمہارا مقدر کیوں نہ ہو. آج ذلت تمہارا مقدر کیوں نہ ہو. آج رب کے عذاب تمہارا مقدر کیوں نہ ہو. رب کے عذاب تمہیں آ کے بتا رہے ہیں ابھی بھی سنبھل جاؤ وقت ہے. پانی آیا اچھلتا ہوا کہنے لگا سنبھل جاؤ. زلزلہ آیا زمین نے ہل کے کہا سنبھل جاؤ. ہاں جب بادلوں سے گرج آئی بادلوں نے کہا سنبھل جاؤ. تمہیں ہر چیز نے اس بات کا درس دے دیا تم بے حیائی پہ چل چکے ہو. اپنے آپ کو سنبھال لو ابھی یہ تمہارا سنبھلنے کا وقت ہے. ابھی بھی تم پہ پاس ٹائم ہے لیکن جب سانس نکل جائے گی جب جان نکل جائے گی تمہارا ٹائم ختم ہو جائے گا. تمہارے پاس 1 منٹ کی مہلت نہیں ملے گی. لیکن انسان نہ سمجھا پھر تباہی و ذلت اس کا مقدر بن چکی. آج فحاشی کرتے ہوئے اور امریکہ فحاشی کرواتا ہوا کچھ ہوا یہ فحاشی کرتے ہوئے کچھ ہوئے. کتنی بے حیائی کی بات ہے کتنی بے ہودگی کی بات ہے کہ اس نے کس رستے کا انتخاب کر لیا. یہ کس رستے پہ چل چکے. آج میرا مرضی او بھائی تیری مرضی ہوتی تو تجھے موت کیوں آتی. تیری مرضی ہوتی تو تیرے بال سفید کیوں ہوتے. تیری مرضی ہوتی تو تجھے موٹاپا نہ آتا. تیری مرضی ہوتی تو کبھی بوڑھی نہ ہوتی. میری مرضی کی بات کرنے والوں مرضی ہمیشہ اللہ کی چلا کرتی ہے. ہر ذات پہ مرضی چلے گی تو اللہ کی چلے گی. ہاں انسانیت کی بہتری اسی پہ ہے. کہے اللہ مجھے ہاتھ تو نے دیے ہیں نا اس پہ مرضی تو اپنی چلا دے. اللہ میرے پاؤں تو نے دیے ہیں نا اس پہ مرضی تو اپنی چلا دے. اللہ مجھے زبان تو نے دی ہے نا اس پہ مرضی تو اپنی چلا دے. جب بندہ اللہ کی مرضی پہ ڈال دے گا پھر اللہ کی رحمتیں بھی آئیں گی اللہ کی برکتیں بھی نازل کرے گا. آج کہتے ہو کہ رحمتیں برکتیں چھوٹ گئی ہیں. ہم بڑی ذلت و پسماندگی میں پھنس چکے ہیں. بے حیائی کرتے ہو شرم نہیں کرتے. صحابیات پہ پتہ ہے کتنی فکر ہوا کرتی تھی. ایک صحابیات صبح نماز پڑھنے کے لیے آئی رات پردے کا حکم آئے. اسے صبح پتہ لگا کہ پردے کا حکم آ گیا ہے. اس نے چھوٹے بچے کو گھر بیچ کے اپنا پردہ منگوایا اسر سے پردہ کر کے نکلی. خاوند نے کہا کہ صبح بھی تو آ کے کر سکتی تھی گھر آپ کو کون سا پہلے پتہ لگا تھا. کہا میں نے یہ سوچا کہ ایک قدم بھی اللہ کی نافرمانی میں نہ اٹھ جائے. وہ صحابیات پھر اللہ نے ان کو کیا درجے دیے. صحابیات کو تو پھر مقام کیا ملا. ایک صحابیہ جب نکلی نا ان کو پتہ لگا کہ ان کا بیٹا شہید ہو گیا ہے اور اپنے نقاب کو سنبھال کر کے آئی میدان میں. صحابی کہتے ہیں یہ کون سی عورت ہے جب کسی پہ اس طرح کا جوان بیٹا شہید ہو جائے. عورتیں تو وین کرتی ہیں عورتیں تو گلا چاک کرتی ہیں. یہ کیسی عورت ہے اس کو کوئی فکر ہی نہیں. اس نے تو پھر بھی اپنے پردے کو سانبا ہوا ہے. کہتے لگی جو اس نے جملہ کہا کعبہ کے رب کی قسم سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. کہتی میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے میری حیا کا انتقال نہیں ہوا. ایسی عورتیں آج کہاں چلی گئی جن کے حیا مردہ ہو چکے ہیں جن کے حیا کا انتقال ہو چکا ہے. اس عورت کا حیا زندہ تھا تو اس نے کہا میرے حیا کا انتقال نہیں ہوا. اور آج مسلمانوں کی بیٹیوں کی کیا حالت ہے. اللہ کی قسم دیکھ کے رونا آتا ہے کہ یہ کس فتنے میں پھنس چکی ہیں اور کون سا فتنہ ان کو قابو کر چکا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.